عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام آئے سورتیں سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، معلوماتی سلسلہ ہے، جس میں الحمدللہ عز و جل ہم روزانہ ایک سورت سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح انداز، صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو حروف کے مخارج ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چند قواعد بھی ہم شامل کرتے ہیں، تاکہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ قواعد سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور قواعد بھی آپ سیکھتے رہیں۔ جی ہاں، بہت سارے قاعدے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی قاعدہ ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم اگر سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، سیکھنے کی نیت کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام اپنے علم میں اضافے کے لیے سیکھوں گا، دیکھوں گا اور اس کی دعوت کو عام بھی کروں گا۔ لہذا جلدی جلدی اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو گھر کے دیگر لوگوں کو بھی آپ دعوت دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ اگر آپ اپنے آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں بھی ہے، اس کی لنک شیئر کر دیجئے، لوگوں تک اس کی دعوت پہنچا دیجئے۔ یہ پروگرام آئے سورتیں سیکھیں شروع ہو چکا ہے، لہذا اس میں شامل ہو جائیں اور سورتیں سیکھنے میں مشغول ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم پہلا سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں ایک سورت سیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب کوئی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس پر 100 رحمتیں نازل کی جاتی ہے، اور اگر کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس میں آج ہم جو سورہ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ بلد۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا سورہ ہے اور تھوڑا یہ لمبا ہے اور اس میں کئی ساری آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مختصر سے وقت میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، لہذا تیار ہو جائیے اور ہمارے ساتھ سورہ سیکھنے کے لیے شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد۔ یہاں ہم شروع کر رہے ہیں اور شروع کرتے ہی جو ہے یہاں پر مد منفصل پایا جا رہا ہے، یعنی حروف مدہ الف آ رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں دراز کر کے پڑھنا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہے
کہ نون ساکن ہے اور تنوین ہے، دونوں ساتھ میں ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ الگ الگ قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے نون ساکن، اس کے بعد تا، یہ حروف اخفا میں سے ہیں، لہذا یہاں پر اخفا کر کے یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں تنوین آ رہا ہے۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے بتایا ہے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ پایا جاتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی یہاں پر تنوین کو میم سے بدلیں گے، یعنی حلن 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 نہیں بلکہ حلم حلم، گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور میم سے بدل کے پڑھنا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں پر ہا کی ادائیگی صاف ادا کرنا ہے، یعنی ہا کو ہا کی طرح نہیں بلکہ ہا یہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہاں پر آپ دیکھیں گے تنوین کے بعد واو یہ حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے اور ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہاں پر قاف کو بھی پر کرنا ہے، خا کو بھی پر کرنا ہے، پھر قاف کو پر کرنا ہے، اس میں آپ حروف مستعلیہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد میں لام ہے، تو یہاں پر نون ساکن کو جو ہے لام کے ساتھ یہاں پر مدغم کریں گے، یعنی ادغام کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد میں لام آ رہا ہے، حروف یرملون سے ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے، ساتھ ہی ساتھ دوسرا نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد میں یا، یہ بھی حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، لہذا یہاں پر بھی ادغام کریں گے، تو اس طرح پڑھیں گے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہاں پر ہا کی ادائیگی صاف کرنا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہاں پر آپ دیکھیں گے ال پڑھا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر نون کی ادائیگی کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پر نون ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ نون جو ہے یہ مدغم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ پیارے اسلامی یہاں پر پڑھیں گے ہم اللَّن، یعنی حمزہ کو جو ہے لام سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح پڑھیں گے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یقول وامدہ کریں گے، یقول یعنی ہا کو ساکن کریں گے، یہاں پر جو ہے قلقلہ نہیں کریں گے، یہاں پر کاف میں جو ہے ساکن ہے، اس کو بھی قلقلہ کے بغیر پڑھیں گے۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے جو حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد جو ہے حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، لہذا یہاں پر مد منفصل ہوگا، اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا کے اوپر الٹا پیش نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ کھینچے جاتے ہیں،
لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہم ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچا جاتا ہے، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑا زیر ہے تو یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹا پیش ہے تو یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پر الٹا پیش نظر آ رہا ہے اور اس کے آگے حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہذا یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے۔ تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۔ آگے چلتے ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ہم گنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ ادغام مع الغنہ کریں گے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ دھیان سے توجہ کے ساتھ پڑھیں، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ٹھیک ہے؟ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ عین کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، عین کی جگہ عین کی ہی آواز نکالنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ یہاں پر میم علی زبر ما، اور یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں بھی مد منفصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور کہ ادراک، یہاں پر حمزہ کی ادائیگی صاف کرنا ہے، وما ادراک، ادراک، ٹھیک ہے؟ فک رقبہ، فک رقبہ، آخری میں یہ جو تا نظر آ رہا ہے، یہ تا، گول تا جو ہے، یہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں یہ جو گول تا ہے اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، لہذا جب بھی ہم وقف کریں گے یعنی رکیں گے تو یہ جو گول تا ہے یہ ہا ساکنہ سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہا سے بدل جائے گا، اور کون سے ہا سے بدلے گا؟ ہائے ساکنہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے، آخری میں ہا کی آواز نکالنا ہے آپ کو، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ یہاں پر بھی یہ تا کو ہا سے بدلنا ہے، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ یہاں پہ تا کو صاف ادا کرنا ہے، یعنی تا میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المیمنہ۔ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تا جو گولتا ہے، اس کو آپ کو ہاں سے تبدیل کرنا ہے، تو نون کے بعد آپ کو ہاں والی آواز نکالنا ہے، میمنہ نہ، ٹھیک ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ
والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی حرکات پھر الف مدہ. تو یہاں پر ایک ایک الف کے برابر آپ جو ہے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. یہاں پر آپ دیکھیں گے ذال کے بعد یا مدہ آ رہی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے واو مدہ ہے، اس کے بعد کھڑی حرکات ہے 2 جگہ، اور پھر الف مدہ ہے. ان سب کو ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر ہا ہے، اس کے اوپر بھی کھڑی حرکات نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، جس کو آپ کو احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی حمزہ برابر ادا ہونا چاہیے. فلو میں کیا ہوتا ہے؟ مشامہ مشامہ، یعنی مشامہ مشامہ مشامہ. یہ کی آواز جو ہے بہت کم نکالی جاتی ہے، لہذا اس پہ توجہ دینا ہے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ. اب انشاءاللہ عز و جل اسی سورے کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مشق والے انداز میں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کریں کہ جس طرح پڑھا جائے آپ ساتھ میں اس کو اسی آواز میں، اسی انداز میں، اسی لہجے کے ساتھ آپ دہرانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. وأنت حل بهذا البلد، جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں گھاٹی میں کود پڑا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا.
یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ لیجیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم ایک دعا سیکھیں گے۔ آج جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ جی ہاں، جب بھی آپ چاند دیکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق، اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لام کو پر نہیں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ جب بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو لام اللہ یعنی اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام باریک پڑا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں حمزہ اور عین دونوں جمع ہو گئے ہیں، لہذا حمزہ اور عین کی ادائیگی میں خاص خیال رکھنا ہے۔ یعنی حمزہ کی آواز نیچے والی حلق سے اور عین کی آواز ہمیں درمیان والی حلق سے یہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے سے ہی حمزہ کی جگہ عین ادا نہیں کرنا ہے، نہ ہی عین کی جگہ حمزہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ نہیں بولنا ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں بولنا ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب غلط طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو آپ چھوڑ دیجئے اور صحیح طریقے کی طرف آ جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ہماری دعائیں کرنا بھی قبول ہوگا، سورتیں پڑھنا بھی قبول ہوگا، تلاوتیں بھی قبول ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق، اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق۔ غین کو پر کریں گے، سین کو بانی، قاف کو پر۔ اعوذ باللہ من شر نون ساکن میں اکفا کریں گے، من شر هذا الغاسق، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس تاریک ہو جانے والے کی برائی سے۔ لیجیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے دوسرا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ کیا۔ پہلے سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ایک سورہ اور دوسرے سیگمنٹ میں ایک دعا سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں گے، اگر
ایک نے بھی عمل کر لیا، سبحان اللہ، اور وہ عمل پیرا ہو گیا، جب تک عمل کرتا رہے گا دعوت دینے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا